बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। नाज़रीन, आज सिंध में बल्दियाती इंतख़ाबात का इनेकाद किया गया और इन इंतख़ाबात के हवाले से मैं आज आपको कुछ मालूमात आज की वीडियो में फ़राहम करने जा रहा हूं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि MQM ने अचानक कल जो है वो इलेक्शन से बाइकाट का ऐलान कर दिया। तो उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट क्यों किया, उसकी वजूहात क्या हैं, ये भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ जो कराची की तारीख़ रही है बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से, उसमें जो मेयर कौन मुंतखब होते आए हैं, किस पार्टी के वो थे और कब कब वहाँ पे बल्दियाती इंतख़ाबात हुए हैं, तो ये डिटेल भी आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए इसको शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को इन्फो एट अयाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो घंटी का निशान है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिस बर वक्त आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, सिंध में मकामी हुकूमतों की जो मुद्दत है वो अगस्त 2020 में ख़त्म हो गई थी और कानून के मुताबिक जब बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो उसके 4 महीने के बाद 4 महीने के अंदर अंदर जो है वो इंतख़ाबात दोबारा कराने होते हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट, MQM इन्होंने मिलकर मरदमशुमारी का जवाज़ बनाकर और फिर जो कुदरती आफ़ात हैं उनका जवाज़ बनाकर सैलाब जो आया था तो ये इलेक्शन को मुलतवी कराते रहे हैं। लेकिन फिर भी सिंध में जो बल्दियाती इंतख़ाबात का जो दूसरा मरहला था उसका जो इलेक्शन है वो गुज़श्ता साल 24 जुलाई को होना था, लेकिन 3 बार उसको मुलतवी कराया गया इन्हीं वजूहात की बिना पर। कभी मरदमशुमारी की वजह बना दी गई, कभी सैलाब की वजह बना दी गई, तो इलेक्शन जो है वो मुलतवी होते रहे। इवन कल तक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की भरपूर कोशिश रही है कि ये जो इलेक्शन है किसी न किसी तरह मुलतवी हो जाएं, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो डट गया और उन्होंने जो डेट दी हुई थी 15 जनवरी की, यानी आज इलेक्शन करा लिए उन्होंने। तो आज जो पोलिंग हुई है इसमें बहुत सारे तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे पोलिंग स्टेशंस पे धांधली के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। इवन जो पहले मरहले के जो इलेक्शंस थे उससे ज़्यादा इस बार तशद्दुद के और धांधली के वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। तो आज जो पोलिंग हुई है इसमें 1,32,03,996 वोटर्स ने अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करना था और टोटल जो पोलिंग स्टेशंस थे वो 8,706 बनाए गए थे, जिनमें से 1,204 मर्दाना पोलिंग स्टेशंस थे और 1,179 जनाना पोलिंग स्टेशंस थे और 6,332 कंबाइंड पोलिंग स्टेशन थे, यानी मुश्तरका पोलिंग स्टेशंस थे और 399 इम्प्रोवाइज्ड पोलिंग स्टेशन थे। अब ये इम्प्रोवाइज्ड पोलिंग स्टेशन क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कानून में लिखा हुआ है कि वोटर की ईज़ के लिए, वोटर की आसानी के लिए एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन का जो फासला है वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, यानी एक पोलिंग स्टेशन से दूसरा पोलिंग स्टेशन जो है वो 2 किलोमीटर के अंदर अंदर बनाया जाएगा ताकि वोटर आसानी से अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंच सके और वोट डाल सके। तो जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है, जहाँ पे वोटर्स की तादाद ज़्यादा होती है, तो उसको उनकी आसानी के लिए कुछ जो है आर्जी तौर पर पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाते हैं जिन्हें इम्प्रोवाइज्ड पोलिंग स्टेशन कहते हैं। तो अभी इस इलेक्शन में 399 जो हैं वो इम्प्रोवाइज्ड पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। कराची डिस्ट्रिक्ट जो है, कराची डिवीज़न, उसके आपको मालूम है कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जो टाउन बनाए गए हैं वो 25 हैं और 246 यूनियन काउंसिल्स हैं और 984 जो हैं वो वार्ड्स हैं। तो इसी तरह आज के इलेक्शन में 246 यूनियन काउंसिल्स और यूनियन काउंसिल्स की सतह पर जो है चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इनका जो है वो
ایک ہی ووٹ ہے دونوں کے لیے، یہ ایک مشترکہ جو ہے وہ سیٹ ہے وہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کی، اور پھر اسی طرح ڈائریکٹ الیکشن ہوئے ہیں جو وارڈ کی سطح پر کونسلرز ہیں ان کے، تو 984 کونسلرز اور 246 یونین کونسلز میں آج پولنگ ہوئی ہے کراچی میں۔ تو اسی طرح جو آج کی الیکشن ہے، الیکشن سے پہلے ہی 727 لوگ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ یہ کل تک کی جو خبر تھی اور آج تک کی جو خبر تھی اس کے مطابق 727 لوگ، باقی باقاعدہ طور پر جو خبر ہے، باقاعدہ طور پر جو ڈیٹا ہے وہ تو الیکشن کمیشن ہی ریلیز کرتا ہوتا ہے، تو الیکشن کمیشن سے جب یہ معلومات آئیں گی اور جب بتائے تو وہ 727 ہے یا تھوڑا بہت اس سے اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ بہرحال کل کی انفارمیشن کے مطابق اور آج کی جو نیوز تھی اس کے مطابق 727 جو امیدوار ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں، جو کہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اور وہ ان میں سے 7 جو امیدوار ہیں وہ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں، اور 410 امیدوار جو ہیں وہ حیدرآباد سے بلانگ کرتے ہیں، اور 310 یا غالباً اتنے ہی امیدوار جو ہیں وہ ٹھٹا سے بلانگ کرتے ہیں، تو اس طرح ٹوٹل جو ہے 727 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ MQM نے الیکشن کا کیوں بائیکاٹ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ الیکشن اناؤنس ہوئے بلدیاتی الیکشن ان 16 ڈسٹرکس میں، تو MQM کے جو پہلے دھڑے تھے، جو MQM پاک سرزمین پارٹی اور اسی طرح جو ڈاکٹر فاروق ستار ہیں انہوں نے علیحدہ اپنا ایک دھڑا بنا لیا تھا، تو یہ سارے لوگ ایک بار پھر جو ہے وہ ایک پیج پہ آ گئے اور یہ اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے اکٹھے مل کر یہ الیکشن لڑنے کا عہدہ کیا، اور انہوں نے تیاری بھی اسی حوالے سے سب نے مل کر اسی طرح سے کی ہوئی تھی۔ تو اچانک انہوں نے کچھ وجوہات کی بنا پر کل شام کو یعنی الیکشن سے ایک رات پہلے الیکشن سے بائیکاٹ کر دیا، اور وہ وجوہات کیا ہیں وہ آپ دوست سن لیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے 15 جنوری کو جو انتخابات کے انعقاد کے خلاف سندھ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا، جس میں حالیہ مردم شماری اور اس کی بنیاد پر حلقہ بندیوں پر اعتراض اٹھائے اور موقف اختیار کیا کہ یہ حلقہ بندیاں دوبارہ ہونی چاہیے۔ MQM کا کہنا ہے کہ کراچی کے ضلع غربی میں یونین کونسلز اور ٹاؤنز کی تشکیل غلط ہے اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں مومن آباد، بلدیہ، نارتھ ناظم آباد اور شاہ فیصل کالونی میں حلقہ بندیاں غیر منصفانہ ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ اگر حلقہ بندیاں درست نہ ہوں تو ان کی بنیاد پر ہونے والے انتخابات غیر منصفانہ ہوں گے۔ وہ عدالت بھی گئے، انہوں نے چونکہ MQM نے عدالت سے بھی رجوع کیا، اور وہ جو اعتراضات تھے وہ عدالت نے ان کے مسترد کر دیے، اس لیے الیکشن کمیشن کی تشکیل کو انہوں نے چیلنج کیا ان کی، اور پھر سندھ ہائی کورٹ میں گئے، سندھ ہائی کورٹ نے بھی ان کا جو دعویٰ تھا اس کو مسترد کر دیا، تو اس کے بعد انہوں نے الیکشن سے بائیکاٹ کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حلقہ بندیاں غلط ہیں، غیر منصفانہ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو پچھلے 4.5 سال حکومت کا حصہ رہے ہیں۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ حکومت کا حصہ تھے، جب حکومت گرائی گئی تو حکومت گرانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور پھر جب نئی حکومت بنی تو یہ اس میں شامل ہو گئے PDM میں، یہ جو ابھی 13 جماعتی حکومت ہے، تو یہ تو حکومت کا پارٹ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت جب یہ حکومت کا حصہ تھے، اب بھی حکومت کا حصہ ہیں، تو انہوں نے اگر یہ اتنے بڑے اعتراضات ہیں ان کو، اور واقعی مطلب یہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں وہ غیر منصفانہ ہیں، صاف ظاہر ہے اگر حلقہ بندیاں ہی غیر منصفانہ ہوں تو پھر الیکشن منصفانہ کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، جواز تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے پہلے دوبارہ حلقہ بندیاں کرانے کے لیے اپنی آواز کیوں نہیں اٹھائی؟
پہلے شور شرابہ کیوں نہیں کیا؟ گو کہ یہ تھوڑا بہت کہتے رہے ہیں، لیکن جس لیول پہ انہیں جا کے یہ احتجاج کرنا چاہیے تھا اور یہ اپنی ڈیمانڈ جو ہے انہوں کو فلفل کرانے کے لیے انہیں جس طریقے سے آواز اٹھانا چاہیے تھی، انہوں نے نہیں اٹھائی۔ الیکشن یہ حکومت کا بائیکاٹ کر دیتے، اسے کہتے کہ ہم آپ حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں اگر آپ حلقہ بندیاں دوبارہ نہیں کراتے، تو یہ حکومت میں بھی رہنا چاہتے تھے اور ساتھ تھوڑا بہت یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ حلقہ بندیاں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ اب عین الیکشن کے وقت ایک دن پہلے جا کے یہ الیکشن سے بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو اس کی مطلب جو مین جو وجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ انہیں ووٹ نہیں پڑنا، تو انہوں نے کہیں سے بھی ان کے لوگوں نے منتخب نہیں ہونا، تو اسی خوف کی وجہ سے یہ ایک انہوں نے جو ہے ایک وجہ بنائی اور اسی وجہ سے انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ تو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کراچی کی تاریخ میں جو میئر منتخب ہوئے ہیں وہ کون تھے اور کس پارٹی سے بلانگ کرتے تھے۔ کراچی میں 1979 سے لے کر 2016 تک 6 میئر منتخب ہوئے اور ان 6 میں سے 3 کا تعلق جو ہے وہ جماعت اسلامی سے ہے اور 3 کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں جماعت اسلامی کے عبدالستار افغانی 2 بار میئر منتخب ہوئے تھے۔ جب MQM نے شہر میں اپنی جڑیں مضبوط کیں تو جنوری 1988 میں MQM کے ڈاکٹر فاروق ستار پہلے میئر منتخب ہوئے تھے، یعنی MQM کے پہلے میئر۔ پھر جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں جب اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کے قانون کے تحت بلدیاتی انتخابات منعقد کیے گئے تو MQM نے ان کا بائیکاٹ کیا اور اس بائیکاٹ کی وجہ سے جماعت اسلامی اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی، جس میں سے نعمت اللہ خان میئر منتخب ہوئے تھے۔ پھر اگلے دونوں انتخابات میں MQM کے مصطفیٰ کمال اور اس کے بعد پھر وسیم اختر میئر منتخب ہوئے تھے MQM کی طرف سے۔ تو یہ آج تک کی ڈیٹیل تھی جو میں نے ابھی آپ دوستوں کو بتا دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے آپ دوستوں کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں، اور ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔